1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کو اتنی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچائی گئی جتنے مجھے اذیت اور تکلیف پہنچائی گئی. یہ تو خود حضور نے فرمایا. اتنی تکلیف پہنچائی جاتی تھی کہ قرآن میں بیشتر آیتیں، ایک بڑی تعداد قرآن میں ان آیتوں کی ہے جو حضور کی تسلی کے لیے نازل ہوئی کہ بھئی آپ پریشان مت ہوئی. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ ایمان نہیں لاتے. اللہ کا گھر ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، اور وہ موسٹ وانٹڈ لوگوں کی جماعت ہے. کرمنل جتنی IPC کی دھارائیں سب لگا دیجئے گا تو بھی ان کے جرائم پورے نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں جب بیت اللہ کے، اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ یہ چابی کس کو دی جائے. اللہ آسمان سے اتنی دیر میں قرآن اتار دیتا ہے اور یہ آیت جبریل امین پڑھ کر کے سناتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے، اللہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جس ہاتھ سے آپ نے امانت کو لیا ہے اسی ہاتھ میں آپ امانت کو واپس کریں. چنانچہ عثمان ابن طلحہ کو بلایا گیا جو اس وقت تک بھی ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے ایک ہونے پر یقین نہیں رکھتے تھے. اللہ کے گھر کی چابی تھی. کون سا گھر؟ جس کے بارے میں کہا گیا ان اول بیت وضع للناس، پہلا وہ گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے زمین پر بنایا گیا. قرآن میں کہا گیا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. مرکز ہے. نماز اگر اس کی طرف کر کے نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. دنیا میں جہاں بھی رہتے ہو لازم کیا گیا کہ آپ کی مسجدوں کا رخ اللہ کے گھر کی طرف ہونا چاہیے. بتاؤ سب سے مقدس جگہ، اس روئے زمین کا سب سے مقدس مقام، اس گھر کی چابی ہے. قرآن اتر رہا ہے. عثمان ابن طلحہ کو بلایا گیا اور حضور نے صحابہ کے مجمع میں اللہ کے کلام کی اس آیت کو پڑھ کر کے سنایا اور عثمان ابن طلحہ کے ہاتھ میں چابی دی کہ عثمان، خدا تمہارے مذہب کو انصاف کی بنیاد نہیں بناتا ہے. اگر چابی تمہارے ہاتھ میں تھی تو چابی تمہارے ہی ہاتھ میں رہے گی اور صبح قیامت تک یہ بیت اللہ کی چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی. کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ جس ہاتھ سے امانت کو لیا ہے اسی ہاتھ میں امانت کو واپس کرو. عثمان ابن طلحہ نے جب قرآن کی ان آیتوں کو سنا تو انہوں نے حضور کی طرف دیکھا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن، جو خدا انصاف کے اس معیار کو پسند کرتا ہے، وہ خدا، وہ قرآن، وہ دین اس لائق ہے کہ اس کو سینے سے قبول کیا جائے، لگایا جائے. میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے پکے اور سچے رسول ہیں. یہ ہے اسلام کا انصاف. آپ ذرا غور تو کرو، یعنی کہ اس سے زیادہ مقدس مقام تو دنیا میں مسلمانوں کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس مقدس مقام کی چابی کے بارے میں بھی اس وقت جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، ضروری تھوڑی ہے، وہ تو اللہ نے توفیق دے دی ایمان لے آئے وہ اسی کو. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایمان نہ لاتے، لیکن امانت ہے تو ان کے پاس جائے. یہ اسلام کا عدل کا نظام ہے. اور اسی کو ایک واقعے سے اور ملا کر کے سمجھو، وہ بھی ہجرت سے متعلق ہے. جب یہ رات میں پلاننگ ہو گئی کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح میں حملہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا کہ بھائی اب آپ ہجرت کریے مکے سے. تو حضور نے حضرت علی کو بلایا. آپ مکے میں مشہور تھے الصادق الامین کے نام سے. لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے، اپنے معاملات میں حضور کو فیصل بنایا کرتے تھے.
جہاں جھگڑے ہوا کرتے تھے وہاں پر حضور کو حکم بنایا کرتے تھے کہ صاحب آپ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہم سب مان لیں گے۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا اور آپ کے پاس میں پیسوں کی کچھ تھیلیاں تھیں جو آپ کی نہیں تھیں بلکہ مکے کے لوگوں کی تھیں۔ آپ نے وہ تھیلیاں حضرت علی کو دی اور بتایا انہیں کہ بھئی یہ اتنے پیسے فلاں آدمی کے، اتنے پیسے فلاں، اور وہ لگ بھگ میجورٹی اس میں ان لوگوں کی تھی جو حضور کے جانی دشمن تھے، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کے دشمن تھے، آپ کے صحابہ کے دشمن تھے، آپ کے مذہب کے دشمن تھے۔ حضور نے حضرت علی کو کہا کہ میرے بستر پہ تم لیٹ جانا اور کل فلاں 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 شخص کو اتنے اتنے پیسے مکے میں جو میرے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے وہ کل سب تقسیم کر دینا، جس کی جو امانت بنتی ہے اس کو دے دینا، اور یہ امانت حضرت علی کے حوالے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرما۔ بتایا گیا، انصاف کو معیار بنایا گیا مذہب کے اندر۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ رمضان میں مساجد میں بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک نئی قوم آ گئی ہے 11 مہینے کے بعد، اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد وہ پھر قوم لاپتہ ہو جاتی ہے، دوربین سے بھی نظر نہیں آتی۔ آپ کو اپنی عبادات مقبول بنوانی ہے تو دیکھو قرآن کے انصاف کے اس معیار پر اپنی زندگی کو لاؤ۔ ہم نے تو دین کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بند کر رکھا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے کا ہی نام دین ہے۔ آپ آ جائیے پہلی صف میں، لمبی داڑھی رکھ لیجئے، کرتا پاجامہ پہن لیجئے، ٹخنوں سے اوپر پاجامہ کر لیجئے، صاحب آپ سے بڑا دیندار تو کہ پیدا ہی نہیں ہوا 1400 سال کا۔ یہ پتہ نہیں سائیکو ہو جاتا ہے نا کچھ لوگوں کو، وہ سائیکو ہو جاتا ہے، 2-4 عبادتیں پکڑ لی کہ صاحب بھائی یہی دین ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ارے بابا قرآن پڑھ، اللہ نے جو زندگی جینے کا طریقہ اس میں ذکر کیا ہے وہ کامل دین ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے ہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج دین کا ایک پارٹ ہے، یہ پورا دین نہیں ہے، دین کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں دین کے اندر شامل ہیں۔ ہم نے مذہب کو اپنے لوگوں کے درمیان میں قید کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمارے معاملات بڑے اچھے رہنے چاہیے، اور نان مسلم کے ساتھ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کر لو وہ سب جائز ہے۔ ارے قرآن کی یہ آیت پڑھو، یہ تو عثمان ابن طلحہ غیر مسلم تھے اس وقت تک جب تک قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ نزول کے بعد، حضور کے اس آیت کو سنانے کے بعد پھر عثمان ابن طلحہ اسلام لائے۔ نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت اس وقت عثمان ابن طلحہ کے لیے نازل ہوئی جس وقت وہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح تو لوگ ایمان لائے ہیں، ہماری آپ کی نمازوں سے تھوڑی کوئی ایمان لایا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، 80 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے معاملات کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، اور اسلام کے متعلق انہوں نے جو آئیڈینٹی قائم کی تھی سماج کے اندر، اس کی وجہ سے ایک آدمی پر 80 لاکھ لوگ اسلام لائے، اس کی دعوت پر۔ کوئی معمولی بات ہے۔ اس لیے انصاف کے اس معیار کو سمجھو۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کر رہے تھے۔ خلیفۃ المسلمین، مکے کے جاہ جلال والے آدمی سلمان فارسی کھڑے ہو گئے۔ سلمان فارسی اور حضرت عمر کی برادری کا تقابل کریے گا تو کہیں سے کہیں تک کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ سلمان فارسی فارس کے آدمی تھے، پتہ نہیں کون تھے، کس برادری کے تھے، کوئی بتا نہیں پائے گا۔ بلال حبشی کس برادری کے تھے، آپ جا کر کے سرچ کریے گا۔ وہ کھڑے ہو گئے امیر المومنین کے سامنے، کہنے کہ ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے۔
ہمارے ہاں تو کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ پارشد سے کہہ دے بھائی میں تیری بات نہیں مانوں گا. چھوڑ دیجیے ایم ایل اے، ایم پی، منسٹر. ابھی وہ سنبھل میں ایک منسٹر کوئی تھا، اس سے ایک پترکار نے سوال کر لیا، وہ اگلے دن اس کو پولیس اریسٹ کر کے لے گئی. یہ وہ دیش ہے جس میں فریڈم آف اسپیچ ہے، ایکسپریشن ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی تم میری بات نہیں سنو گے. کیوں نہیں سنو گے؟ کیوں میری اطاعت نہیں کرو گے؟ کہنے لگے صاحب یہ جو آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں، کرتا پہن رکھا ہے نا، یہ اس چادر کا بنا ہوا ہے جو سب لوگوں کو تقسیم کی گئی تھی، لیکن کسی کے حصے میں اتنی چادر نہیں آئی تھی کہ اس چادر کا پورا کرتا بن جائے. آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ امیر المومنین ہیں، آپ حاکم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو 2 میٹر دیں گے فرض کریے، اور خود آپ 4 میٹر لے لیں گے، ہم نہیں سنیں گے آپ کی بات. تو حضرت عمر کہنے لگے اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹے کھڑے ہو ذرا بتاؤ. ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تو وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے صاحب جتنی چادر سب میں تقسیم ہوئی تھی اتنی چادر میرے والد کو بھی ملی تھی، لیکن اس میں نہ تو ابا کا کپڑا بن سکتا تھا نہ میرا بن سکتا تھا، تو میں نے یہ کیا کہ اپنی حصے کی چادر بھی ابا کو دے دی. وہ 2 چادریں مل گئی تو ابا کا یہ کرتا تیار ہو گیا. جیسے ہی حضرت عمر نے کہ بیٹے نے یہ بات سلمان فارسی کے سامنے کہی، وہ فوراً کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین آپ جو بولنا ہے بولیے، ہم آپ کی سنیں گے بھی، ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے. یہ تھا انصاف کا معیار. کوئی بھی ہو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو اتنی چادر کہاں سے مل گئی؟ کوئی تو کپڑا نہیں بنا پائے، آپ نے کہاں سے بنا لیا؟ تو امیر المومنین کی پیشانی پر بل نہیں پڑا، انہوں نے اپنی تقریر روکی، اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، بیٹے نے اسپشٹیکرن کیا، مسئلہ فائنل ہو گیا. امیر المومنین آگے بڑھ گئے. کیوں؟ کہ امیر المومنین اس دین کے مبلغ ہیں جس دین میں انصاف کو بہت اہمیت دی. اس لیے ظلم سے بچو. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مظلوم کی بددعا میں کوئی بیچ میں پردہ وردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. بددعا جب مظلوم کے دل سے نکلتی ہے نا تو ڈائریکٹ عرش کو کھٹکھٹاتی ہے، اور اللہ مظلوم کی بددعا بہت جلدی سنتا ہے اور بہت سخت اس پر عذاب اور آزمائش لی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب